ابھی جو ذکر ہوا کہ جو کمٹمنٹ لی گئی تھی اس کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایتھنک سٹرین بڑا کلیئر تھا. تو انہوں نے کہا کہ پٹھان جو ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, حلف ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور کے پی سے تمام لوگ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کے پی سے ہی کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر حکومت ان کی موجود ہے, یا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر خاص طور پر کوئی ڈنکا بجتا ہے عمران خان کا ان کی جماعت کے نظریے کا؟ یہ کیا دیکھیں جی, کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہوں, اور ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتی ہوں پشاور ویلی کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں بائی فیس آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں, ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں. یہ ان کی پارٹی کی کور جو اسٹرینتھ ہے, ہر یونین کاؤنسل, ہر نیبرہڈ سے جو ان کے ورکرز ہیں, ریپیٹڈلی وہ آ رہے ہیں, بہت لڑکے محنت کر رہے ہیں ایز ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہوتے ہوئے, میں یہ کہوں گی. اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی وسادت کے ساتھ میں جو رینجرز, پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کی جو شہادتیں ہوئی ہیں آن بہاف آف عوامی نیشنل پارٹی, ان سب کے ساتھ ہم کنڈولنس کرتے ہیں. وی ہیو لاسٹ اے لاٹ آف آور ورکرز, تو ہم بڑا درد رکھتے ہیں. وی نو واٹ اٹ فیلز لائک جب وہ جنازہ آپ کے ورکر کے گھر جاتا ہے, اس کی فیملی کی طرف سے جو پریشر آتا ہے پارٹی پہ, جو ایک پش بیک آتی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز پھر جو آپ سے ہوتی ہیں, وہ نبھانا آسان کام نہیں ہے. لیکن طلعت صاحب, میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو لڑکے بار بار آ رہے ہیں لاہور سے, پنجاب سے, صدرن پنجاب سے, بشرا بی بی کے اپنے گاؤں سے ایک گاڑی نہیں آئی, ایک گاڑی, ایک سوزوکی, ایک آلٹو گاڑی نہیں ہے جس میں 4 لوگ بیٹھ کر آتے. سارا قافلہ سڑکیں بند تھی نا, وہ کیسے لے کے آتے؟ تو یہ جو لڑائیاں کر رہے تھے, یہ جو روڈ بلاکس کھول رہے تھے, تو وہاں سے ایک بندہ روڈ بلاک کھول کر آ جاتا, کوئی ایک ہمت کر کے جی ٹی روڈ کے معاملے آ جاتا. موٹر ویز بند تھے, جی ٹی روڈ پہ تو راستے تھے, راستہ ڈبل لمبا ہوتا تھا تو صحیح نا. مریض آئے ہیں, لوگ آئے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ, اٹس دا گورنمنٹ which is facilitating this mob to come to اسلام آباد. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ دوسری دفعہ نہیں ہوا, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ ان پختونوں کو یہاں پہ لا کے اسلام آباد کی گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے. کچھ ہماری بھی ان لوگوں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں صبح سے, تو پتہ یہ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب, they were the only 2 people on ground yesterday. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں. خیبر پختونخوا, میں باقی پاکستان کی بات نہیں کرتی کیونکہ قافلی خیبر پختونخوا سے آئے, 90+ ان کے ایم پی ایز ہیں, 40 ان کے ایم این ایز ہیں, 15 ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جھگڑا صاحب کی طرح کہ ہم فارم 45 کے ونرز ہیں, ایک 20-25 ریزروڈ سیٹ کی خواہش مند ان کی خواتین ہیں, پلس ان کے ضلعی صدر, ان کے آئی ایس ایف کے لوگ. ایک بھی بندے کو کوئی گولی, کوئی وہ نہیں لگی کل, کوئی پولیس نے ان کو پکڑا نہیں, پکڑے تو صرف غریب ورکر. اور یہ جو تھوڑی سی افراتفری بھی مچی ہے کیونکہ جب لائٹس آؤٹ ہوئی ہیں and they were abandoned, تو instead of rushing to the other side یہ ڈی چوک کی طرف بھاگے. ان کو تو اسلام آباد کی جغرافی نہیں آتی نا, ان کو نہیں پتا کہ لیفٹ کیا ہے, رائٹ کیا ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ورکر جو ہے وہ تگڑا ہے, وہ موٹیویٹڈ ہے, لیکن ریپیٹڈلی لیٹ ڈاؤن بائی, لیکن وہ حکومت کے بلبوتے پہ آتا ہے جی, بغیر حکومت کے ان کا ورکر آنے والا نہیں ہے اسلام آباد. All yours, go ahead جی. دیکھیں اس طرح ہے, میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو جتھا کہتا ہے, اور یہاں تک کہ ایون سینٹ میں اگر 23 ڈاکٹر آ کے اپنا کمپلین کرتے ہیں, یہ ان کو بھی جتھا کہتے ہیں, اور سینٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جتھا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی گواہ سینیٹر صاحبہ خود بھی ہیں. اچھا, پھر وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ماڈل ٹاؤن والا ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ فائر کرو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ منسٹر انٹیریئر منسٹر ہو, آپ بار بار ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ شوٹ ٹو کل. Is that what we are trying to say? That is the mindset. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ماڈل ٹاؤن والا. اچھا, ایک اور بات بتائیں. انہوں نے بات کی ابھی اس کے آسے کے پنجاب سے اون بپی آیا تھا, پنجاب سے حماد اظہر کے لوگ آئے تھے, پنجاب سے نعیم پنچوتا صاحب کے آئے تھے, بسرا صاحب کے آئے تھے, اور بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں وہ خود تھے. اچھا, اب میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, ہماری جو یہاں ہماری لیڈر زوری ہے, میں اس کو کر رہا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی نا, وہ مینلی یہ بٹوین کلثوم چوک اور یہ جو سینٹورس والا جو چوک ہے نا, ان کے درمیان میں وہ لوگ تھے. اور زیادہ تر لوگ جو ورکرز جو تھے وہ بیسیکلی کلثوم چوک اور چائنا چوک کے درمیان تھے. اچھا, وہاں پہ
میں جب گیا تھا وہاں پہ اب یہ ورکر سے کوئی درخت کو آگ لگا رہا ہے, میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا کہ یار دیکھو اس درخت کو مت آگ لگاؤ, اگر آپ لوگوں نے آنسو گیس کا وہ چیز کرنے تو زمین پہ جو وہ چیز کرا, اینڈ آئی اسٹاپ دیم اینڈ دے لسن ٹو می. سو دیٹ از ویئر وی فیلڈ ایز اے لیڈرشپ. اگر لیڈرشپ ڈائریکشن دیتے ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. اب بات آ جاتی دوسری چیز, فائرنگ بالکل ہوئی ہے, فائرنگ بالکل ہوئی ہے, یہ میں مان نہیں سکتا فائرنگ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں فرض کریں ہم کہتے ہیں ہم 100 کہہ رہے ہیں, 200 یا 300 کر رہے ہیں, میں آپ کو کم از کم 6 7 8 ایسے لوگ ہیں جن کے کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا کچھ, وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس طرح گولی لگی ہے, یہاں پہ گولی لگی ہے. وہ ایک آدمی بھی اگر ہوا ہے اور گولی سے مرا ہے, کیوں مرا ہے؟ ٹھیک ہے, فیئر نا, فیئر پوائنٹ. اوکے, آپ ڈاکٹر صاحب اس کا رسپانس دیں گے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ بنتا جا رہا ہے. ہم نمبرز کی گیم میں نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں اگر کیجویلٹی ہوئی ہے تو نمبر 1 اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کی وجوہات کی تحقیق کرنی ہے. تو ہم کیا جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں نہیں, لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے کوئکلی 2 منٹ اگر میں اپنے رپورٹر سے بات کر پاؤں, سمیرہ سے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اوور آل اس تمام مدعے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں تاکہ ہمارے پاس پوری تصویر موجود ہو. السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ طاہر صاحب. جی سمیرہ جی یہ کوئکلی ذرا فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ انجریز کیا ہیں اور جو کیجویلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, جو آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ کیا ہے. جی گو ہیڈ. جی سب سے پہلے میں کوئکلی اگر اکنامک فگرز آپ کو بتا دوں تو اس احتجاج سے ابھی تک ہمارے پاس جو سورسز کی رپورٹس ہیں تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے, اور جی ڈی پی کو براہ راست 432 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے. 78 ارب کا ٹیک ریونیو متاثر ہوا ہے. برآمدی شعبے کو 50 ارب کا دھچکا لگا ہے. 10 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوئی ہے. بلو ایریا اور اسلام آباد کے تاجروں کا بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. سڑکوں کی بندش سے ٹرانسپورٹرز اور لوکل تاجروں کو بھی کروڑوں کا نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ 7 دنوں میں گرفتار ہونے والے 610 شرپسندوں میں 37 افغان باشندے شامل ہیں. پرتشدد مظاہرین سے 40 کے لگ بھگ مختلف قسم کے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جن میں جدید اسلحہ بھی شامل ہے, اور ان پرتشدد مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 170 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں, اور شرپسندوں کی جانب سے پولیس کی 22 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ایک جیل وین کو بھی آگ لگائی گئی ہے. ان مظاہروں کے درمیان اسلام آباد سیف سٹی کے 22 ملین روپے کے 97 کیمراز کو نقصان پہنچا ہے, اور ان مظاہرین کی جانب سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں, جس کے حوالے سے پمز اور پولی کلینک کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا وضاحتی بیان یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر مظاہرین کی اموات کے بارے میں چلنے والی خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کا ریڈ آؤٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. احتجاج کے دوران 46 قانون نافذ کرنے والے ادارے جبکہ 36 سویلینز کو ایمرجنسی میں لایا گیا ہے. زیادہ تر افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے. بقیہ کچھ افراد کی طبی امداد جاری ہے. یہ پمز کا بیان ہے, اور اسی حوالے سے مزید جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا کہ گولیوں اور گرینیڈ سے ہسپتال میں لائی گئی لاشوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کی خبروں کی تردید کرتے ہیں. یہ پولی کلینک ہاسپٹل کا میں آپ کو ریڈ آؤٹ بتا رہی ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے ہاسپٹل پولی کلینک نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی سینیٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے. میں صرف ایک بات کی کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں, the word شرپسند. You cannot use this word for a political party no matter how strongly you oppose that thing. That's a very wrong statement by a reporter. I strongly condemn that. اگر میں کنٹیکسٹ آپ کو بتا دوں, آپ نے کنڈیم کر دیا, ہم ایسے ہی چلائیں گے اس کو, لیکن ذرا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں. بیسیکلی وہ ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں ورکر کے اندر ان لوگوں کے اندر جو ممکنہ طور پر آپ کی اپنی پارٹی کے بیان کے مطابق گھس بیٹھیے ہوں, جنہوں نے شرپسندی کی ہو, تو وہ آپ کی پارٹی کو شرپسندی کریں. That's just a context. بالکل I agree with you. پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں گھس بیٹھیے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن when you say شرپسند then it becomes as a total وہ blanket ہو جاتی ہے. اور جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ بڑے ادب سے, میں کہتا ہوں میں بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں. ٹھیک, نہیں ہم نے کانٹیکس بتا دیا, لیکن آپ ہمارا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئکلی؟ طلعت صاحب اس میں 1 منٹ مجھے چاہیے ہوگا. جی اس میں سینیٹر صاحب کی اطلاع کے لیے صرف میں عرض کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم اے رپورٹر, اور ہمارے پاس جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ انہی لوگوں کے حوالے سے ہیں جو اس شرپسندی میں ملوث پائے گئے تھے, جو گرفتار ہیں اور جن کے باقاعدہ ثبوت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کی اگر بیل کے لیے یا قانونی عملداری کے لیے ان کو جانا پڑے, ان کو ثبوت دکھائے جائیں. بات کر رہی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں,
fair enough. Thank you very much. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ذرا واپس بندش سے جو نقصانات ہیں وہ تو آپ کے کھاتے میں جانے چاہیے. بندش تو آپ نے کی نا, وہ تو ان کے کھاتے میں نہیں, وہ انہوں نے کنٹینر انہوں نے نہیں لگائے, بلو ایریا انہوں نے نہیں بند کیا. بندش ہم نے بند کی تو آپ نے طرف سے کی, لیکن بندش از اے لیسر ایول. بندش مجبوری تھی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا وہ مائنڈ کر گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ جتھا شر پسند ہے, ہر وہ گروہ شر پسند ہے, چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے, کسی اور گروپ سے وابستہ ہے, جو منزل مقصود جو کہ ڈی چوک تھی بقول ان کے, وہاں پہنچنے تک 3 رینجرز کے جوان اور 2 پولیس کے جوان مار کے آیا ہو, شہید کر کے آیا ہو, وہ بندے ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے, آر دے پولیٹیکل ورکرز؟ وہ فسادی ہیں, کشار ہیں, انتشاری ہیں. آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ رینجرز کی جو مجھے اب یہ بتائیں یار, میری بات سے ان کے 200 بندے بقول ان کے پروپیگنڈے کے مارے گئے. میں نے کہا وہ جن ہے جو نظر ہی نہیں آ رہے کدھر مارے گئے. 200. اچھا یہ 5 لوگ جو مارے گئے وہ جنہوں نے مارے ہیں, انہوں نے مارے ہیں نا, جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ کھڑے تھے. کس نے مارے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ان کے ساتھیوں نے مارے ہیں ان کو. کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے گھروں میں جا کے کیا کہیں, ہم ان کی ماؤں کو کیا کہیں, ان کی بیویوں کو کیا کہیں کہ یہ کیوں مارے گئے ہیں, کس نے مارا ہے انہیں, کس مقصد کے لیے انہوں نے جانے دی ہیں. یار کو خوف خدا کریں. اس ملک کو آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے, ایک تماشا بنایا ہوا ہے. جب دل چڑھتا ہے جیسے انہوں نے کہا ایم پی اے صاحبہ نے, وہاں سے آپ لیتے ہیں جناب اپنا پوری سرکاری مشینری بھی لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں. پولیٹیکلی ایڈریس آپ پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کر رہے نا, پھر بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کر رہے نا اس کو, بار بار یہ کام کرنے کا. میں یہی آپ کو شروع میں نے آپ کو طلعت صاحب یہ بات کی تھی کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. پرامن احتجاج بھی ہوئے ہیں. عمران خان نے سے پہلے 2014 میں دھرنے نہیں دیے, یہ والے مناظر نہیں تھے, وہاں پہ کچھ چیزیں اور تھیں. یہ نہیں تھا کم از کم کہ جناب آپ اس طرح کے لوگ لے ہیں جو اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کو آپ کو نہیں پتا. آپ کے کل یہاں پہ دفتر میں نہیں لوگ آئے, جتنے لوگ یہاں پہ بلو ایریا میں آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ نہیں ہوئی توڑ پھوڑ. اچھا وہ جنہوں نے یہ کی, چلیں ڈاکٹر صاحب کہیں جی وہ ہمارے ورکر نہیں تھے, وہ تو شرم پسند تھے نا جو یہ کر گئے. خیر چونکہ ہم اگر وہ ہمارے بھی تھے تو وہ غلط تھا. اگر ہم لوگوں نے کیا, ہمارے کسی نے کیا, دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے, کے لیے اس میدان میں غلط ہے وہ غلط ہے. میں نے کیا, آپ نے کیا ہے. 4 مختلف سیاسی جماعتیں, دیکھیں طارق صاحب پالیٹکس کے دائرے کے اندر کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم بات کو یہاں تک لے گئے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو, طارق صاحب جو میں نے غلط کیا وہ بھی غلط ہے, اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ نے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہو وہ جب یہ کہے kill, وہ shoot to kill, you cannot defend اس آرٹیکل کا لفظ ہے, کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا shoot to kill. یہ وہ آرٹیکل 245 کے ورڈز اس کے اندر ہے, اس کے اندر نہیں ہے shoot to kill. ہم نے کسی کو نہیں کہا. آرٹیکل پڑھ آپ مجھے پوچھیں, طلعت صاحب سے پوچھیں کہ وہاں پہ اعلان کیا ہو رہے تھے کہ خواتین و حضرات آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, پرامن رہیں. وہ مبنینے پہ ہم وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ لا انفورسنگ ایجنسی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہی تھی خواتین و حضرات پرامن رہیں. وہ ویڈیوز بھی ہم چلاتے ہیں.